بات کرنا چاہتے ہیں. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب اس کے کان میں نبی کی آواز پہنچتی ہے، جب اس کے کان میں حق کی آواز پہنچتی ہے کہ رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پوجنیے ایک ہے، عبادت قابل ایک ہے، تم اوروں کو جو پوچھتے ہو، تم جو قبروں کو پوچھتے ہو، پتھروں پر سر کو نہوڑتے ہو، سر جھکاتے ہو، تمہارا جو خیال ہے کہ لات عزا منات دینے والا ہے، یہ غلط ہے. جب وہ بلال حبشی کے کان میں میرے نبی کی آواز پہنچتی ہے، حالانکہ غلام ہیں، نوکر ہیں، نہ چاکر ہیں، ان کے کان میں آواز پہنچتی ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں. امیہ بن خلف کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا غلام، میرے یہاں رہنے والا، میرے کھانے سے پلنے والا، میرے یہاں جو ہے زندہ بسر کرنے والا اس نبی کی بات پر لبیک کہہ چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بے دین ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے چنانچہ وہ کہتا ہے، امیہ کہتا ہے اے بلال، میں نے سنا ہے تو نے اس نبی کی بات لبیک کہا، تو مسلمان ہو گئے ہو. سنو اچھی بات نہیں ہے، اسلام سے پھر جاؤ، یہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا. بلال کہتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے آقا ضرور ہیں، ایک دل پر آپ کا کنٹرول نہیں، آپ کا کنٹرول میرے جسم میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ہے. ہاں میں ایمان لا چکا ہوں، جو آپ کرنا ہو کیجئے. امیہ بن خلف حضرت بلال کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ خود تھک جاتے ہیں، اور پھر چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تم پر رحم نہیں کھایا ہے، میں خود تھک گیا ہوں، سستاتا ہوں، پھر تمہیں ماروں گا. اس طرح روزانہ سٹائی ہو رہی ہے، لیکن یہ بندہ خدا جس کے دل میں ایمان بس چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی ویلیو کیا ہے، ایمان کیا مطالبہ کرتی ہے. جنت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اللہ یوں ہی راضی نہیں ہوا کرتا ہے. بہت سے قربانی دینے کے بعد اللہ راضی ہوتا ہے. جن کے دل میں اسلام سے وہ مار کھا رہا ہے، لیکن زبان پر ہے احد احد، اللہ ایک ہے، پوجنیے ایک ہے، عبادت قابل ایک ہے، کوئی ہے سرزد اللہ کی ذات ایک ہے. مار کھا رہا ہے، زبان بند نہیں ہو رہی ہے. اتنا ہی نہیں کہ بلال کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا. عرب کی سرزمین، عرب کی گرمی جو بہت تیز ہوا کرتی ہے، عرب کی گرمی بہت شباب ہوا کرتی ہے. دوپہر کے وقت میں تیز دھوپ میں جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی، وہاں کے پتھریلے کنکر جو نوکیلے کنکر ہوا کرتے تھے گرم ہو جایا کرتے تھے. این دوپہر کے وقت میں بلال حبشی اللہ عنہ کو اس پر ریت پلٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر دیا جاتا تھا کہ بلال ہل نہ سکے. بلال دھوپ میں پڑا رہتا تھا اور امیہ اور کہتا تھا تو ایسے ہی تو جو ہے جلتے جلتے مر جا، میں تمہیں رحم نہ کروں گا، یہاں تک کہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، میں بھی چھوڑ دوں گا. لیکن بلال حبشی ہے کہ تمام تکلیفیں جھیل رہے ہیں، لیکن ایک لفظ کے لیے بھی، ایک لہجے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے اسلام سے نہیں پھرتے کہ ان کا ایمان تھا. ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے ایمان کو ٹٹولیں، کیا ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے؟ یہی وہ ایمان تھا، یہی وہ ایمان کی طاقت تھی. حالانکہ علماء اس وقت بہت کم تھے، جس نے کم ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اسلام کے جھنڈا کو پھیلایا، اسلام کے جھنڈا کو پھیلایا. وہ کون سی طاقت تھی؟ یہی ایمان ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں مسلمان 313 تھے اور 1000 تک غالب آ گئے. آج ہم ایک نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آج ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا ظاہر تو مسلمان ہے، ہم ظاہر میں ہمارا نام عبداللہ عبدالرحیم ہے، فلاں نام ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ آج ہمارا کوئی وقار نہیں، ہمارا کوئی جو ہے ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ بلال حبشی کا ظلمت ذاتی ہو رہی ہے. اتنا ہی نہیں، بلال حبشی کو دھوپ ملتا جا رہا تھا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ بلال حبشی کے گردن میں رسی ڈال دی جاتی تھی.
रस्सी डाल दी जाती थी, नौजवान को गया था इससे गली में घिसे। तो अंदाजा करो वो लोगों जो मक्का जा चुके हैं वो जानते हैं कि मक्का की सरजमीन कैसी सरजमीन है, कैसी मिट्टी है, पथरीली सरजमीन है, पथरीला है, और पत्थर भी कैसा है, नोकीला पत्थर है, उसके अंदर बिलाल हब्शी को सिरा जा रहा है। जुर्म क्या है, गलती क्या है, क्या उन्होंने चोरी की है? नहीं, उनका जुर्म एक है। वो कहते हैं अल्लाह ताला एक है, रब एक है, पूजनीय एक है, उसके अलावा किसी और की पूजा मत करो। अगर चाहते हो दुनिया कामयाब हो जाए, चाहते हो आखिर कामयाबी मिल जाए, उस अल्लाह की बात करो। यही उनका पैगाम है, यही उनकी दावत है। इसलिए खातिर उनको मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, लेकिन बिलाल हबशी हैं कि मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, एक जबान पर एक ही कलमा है, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये वाक़यात हमें और आपको पैगाम देते हैं एक ऐसे माहौल में जो हम जी रहे हैं। आज कोई माहौल देखिए, आज एक ताइफा, एक ग्रुप चाहता है मुसलमान ईमान से दस्तबरदार हो जाएं, तो चाहता है कि मुसलमान ईमान को छोड़ करके काफिर हो जाएं। वो चाहते हैं कि कोसार जो मुसलमानों पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, और मॉब लिंचिंग की शक्ल में हो, जिस शक्ल में हो, मुसलमानों को जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह यही है, वो चाहते हैं कि मुसलमान दीन से फिर जाए। ऐसे वक्त में जरूरत है कि हम सहाबा किराम के ईमान को देखें, उनके ईमान से इबादत हासिल करें, अपने ईमान को मजबूत करें, और साथ साथ अमल में कोशिश करें। सिर्फ ईमान ही नहीं, क्योंकि ईमान अमल का भी नाम है, अमल भी कोशिश करें, अपनी हयात को इस्लामी जिंदगी से जो है इस्लामी जिंदगी से मुज़य्यन करें। यही जुल्म हो रहा था। अबू सिद्दीक किस्से का वहां गुजर हुआ, उन्हें बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने हज़रत बिलाल को जो है खरीद करके आजाद कर दिया। और